یادیں بھی ہمارے ساتھ کبھی کبھی کیسے کھیلتی ہیں، یہ ہمیں وہ سب سوچ کر ہنسنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ جب ہم کسی کے ساتھ مل کر روئے تھے، اور کبھی ہمیں یہ سوچ کر رونے پر مجبور کر دیتی ہیں، کبھی ہم کسی کے ساتھ مل کر ہنسے تھے۔ اس دن عبرانی زبان والی نوک جھوک کے بعد سارا کافی محتاط ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی مجھ پر طنز کے وار تو کرتی تھی، لیکن اب اس کے انداز میں احتیاط کا پہلو نمایاں تھا۔ جوزف سے اب بھی ہمارے اس پسندیدہ اور مخصوص بینچ پر تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی بہت سی اندرونی باتیں بھی بتا دی تھی، مثلاً یہ کہ اس کے خاندان میں اب صرف وہ اور اس کی بیوی ہی ایک چھت تلے رہتے ہیں۔ تینوں بچے جوان ہونے کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے گھر چھوڑتے گئے۔ اس عمر میں وہ یہ نوکری بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ گزر بسر کے لیے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، اور اولڈ ہوم جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک دن مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر برج ٹاؤن میں واقع اپنے چھوٹے سے گھر بھی لے کر گیا تھا۔ اس کی بیوی میری ایک مہربان عورت تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب گہری سی اداسی تھی۔ وہ مجھ سے اس طرح پیش آئی جیسے ایک ماں اپنے کسی بچے سے پیش آ سکتی ہے۔ اس نے دیر تک مجھے واپس نہیں جانے دیا اور اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں بھی کھلائیں، اور ہمارے گاؤں کی بوڑھیوں کی طرح جاتے ہوئے میری جیبیں بھی بھر دیں، جیسے بچپن میں میری نانی اور میری دادی۔ ان کے گھروں سے واپسی پر میری جیبیں اخروٹ، کشمش، پستے اور خوبانیوں سے بھر دیتی تھی۔ شاید دنیا کے ہر خطے کی محبت کی ایک ہی بولی ہوتی ہے، شیرے جیسی میٹھی اور کچے دھوئیں جیسی آنکھیں جلانے والی بولی۔ لندن کے موسم میں بھی بے وفا محبوب کی طرح کوئی اعتبار نہیں تھا۔ ابھی پل بھر میں ہی دھوپ چٹک رہی ہوتی کہ دوسرے ہی پل رمجم کی جھڑی اپنا تن من بھگونے لگتی۔ اس دن بھی جب صبح میں نے یونیورسٹی کے لیے نکلنے سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانکا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن جب میں گھر سے نکل کر سڑک کے نکڑ پر لگی کافی کی مشین تک پہنچا، تب تک آسمان بادلوں سے ڈھک چکا تھا اور میرے یونیورسٹی پہنچنے تک فوار پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ میں یوں ہی بھیگتا ہوا کاندھے پر اپنا نوٹس کا بیگ لٹکائے کلاس روم میں داخل ہوا، لیکن یہ کیا، آج تو کلاس بالکل خالی پڑی تھی۔ کیا میں جلدی آ گیا تھا یا پھر لیکچر ہی کسی اور کمرے میں ہونا تھا؟ میں یہی سوچتا ہوا کلاس سے نکلنے کے لیے پلٹا۔ اسی لمحے میری نظر ہال کے بلیک بورڈ پر پڑی اور وہاں لکھی تحریر نے میرے قدم جکڑ لیے۔ بلیک بورڈ پر مسلمانوں کے لیے تضحیک آمیز جملے لکھے ہوئے تھے، اور ہر جملے کے بعد یہودیوں کا مخصوص نشان ڈیوڈ اسٹار یعنی 6 کونوں والا ستارہ بنا ہوا تھا۔ ہر جملے سے زہر ٹپک رہا تھا۔ ڈاؤن ود مسلمز، ٹیررسٹ، وی آر دی اونلی گریٹ، مسلمانوں یہ کیمپس چھوڑ دو، اس طرح کے دوسرے بہت سے نعرے۔ میں جانتا تھا اس کلاس میں صرف میں ہی ایک اکیلا مسلمان ہوں، اور یہ سب کچھ میرے لیے ہی لکھا گیا تھا، اور کس نے لکھا تھا یہ بھی میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میرے خون میں ایک عجب سی گرم لہر دوڑ گئی۔ مجھے پہلی مرتبہ کامران کی کہی ہوئی باتوں میں صداقت محسوس ہوئی۔ اتنے میں کلاس روم میں ریبیکا داخل ہوئی۔ ریبیکا آسٹریلین تھی اور وہ میرے ہی سیشن میں میری ہم جماعت بھی تھی۔ اس نے بلیک بورڈ پر لکھی تحریر دیکھ کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ "ہے میڈی، یہ سب بکواس کس نے لکھی ہے یہاں پر؟" کلاس کی سب سے مغرور اور بد دماغ لڑکی نے۔ "اور بھلا کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ یو مین سارا؟ نو مین، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں وہ کہیں مل جائے تو اس سے کہنا میں نہیں جانتا کہ خود کو عظیم کہنے اور سمجھنے والے اس قدر کمزور ہوں گے کہ ان میں اپنے مخالف کے منہ پر بات کہنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ میں ریبیکا کو یہ پیغام دے کر
वहाँ से निकल आया। अब मेरा क्लास लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। बाहर अब वैसे भी हल्की सी फुहार का सिलसिला जारी था। जिन दिनों बारिश या बर्फबारी होती, इन दिनों घास के मैदानों में और यूनिवर्सिटी के दरमियान से गुजरती नहर के किनारे बड़े बेंचों और कुर्सियों पर लगी बड़ी बड़ी नीली छतरियाँ खोल दी जाती थी। बाहर निकलते ही जोसेफ भी मुझे एक ऐसी ही नीली छतरी के नीचे नहर किनारे अपने पसंदीदा मुकाम पर बैठा नजर आया। आज वो बारिश की तस्वीर कशी करने में मशगूल था और अपने साथ कैनवस स्टैंड वगैरह भी लेकर आया था और नहर में गिरती बूंदों से पैदा होने वाले पानी के इर्ताश और इस इर्ताश से बिगड़ते सुकड़ते पानी के अक्स पर बनी शबीहों की तस्वीर कशी कर रहा था। मैं इसकी तरफ बढ़ गया और बैठकर इसकी तस्वीर बनते देखता रहा। वाकई जोसेफ बहुत अच्छा मुसव्विर था। इसने नहर में यूनिवर्सिटी की इमारत के अक्स की तस्वीर बनाई थी, लेकिन ये साकित अक्स की तस्वीर नहीं थी, बल्कि नहर के पानी में गिरती बारिशों की बूंदों से हुई हलचल के दौरान इस अक्स में होती तब्दीलियों की तस्वीर थी। जोसेफ ने बहुत छोटी छोटी सी जिजाइयात भी पूरे ध्यान से बनाई थी। जोसेफ तस्वीर बनाते बनाते ही मेरी तरफ पलटा। कहो कैसी लगी? बहुत खूब। लगता है कि कैनवस खुद एक नहर है जिस पर तुम बारिश के छींटों की सूरत में रंग फेंक रहे हो। जोसेफ ने खुशी से हाथ पर हाथ मारकर ताली बजाई। वाह, मेरी तस्वीर की आज तक किसी ने इतनी मुकम्मल तारीफ नहीं की। वाकई तुम्हारे लफ्ज़ों का जवाब नहीं होता। मैं रंगों से तस्वीर बनाता हूँ और तुम लफ्ज़ों से तस्वीर कशी करते हो। जोसेफ अपनी तस्वीर को इख्तितामी स्ट्रोक देकर मेरे साथ बेंच पर आ बैठा। क्या बात है, आज तुम मुझे कुछ उलझे हुए नज़र आ रहे हो। मैंने जोसेफ को क्लासरूम में पेश आने वाला सारा वाक़या सुना दिया। जोसेफ को भी गुस्सा आ गया। तंग नज़री की भी इंतहा होती है, लेकिन जाने क्यों मैं भी रुबेका की इस बात से मुत्तफ़िक हूँ। सारा ऐसा नहीं कर सकती। शायद मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं, वो यहाँ दाखिले से पहले भी एक और इदारे में मुझसे शाम की पेंटिंग क्लासेस लेती थी और ख़ुद भी वो एक बहुत अच्छी मुसव्विरा है। तुम लोगों के ख़िलाफ़ इसके दिल में वाकई बहुत बुग़्ज़ भरा हुआ है और वो इस दुश्मनी को किसी इंतहा तक ले जा सकती है, लेकिन उसे सामने से वार करने की आदत है। वो यूँ छुपकर कोई ऐसा नीच कदम नहीं उठा सकती। दरअसल वो इसे भी यहूदियत की तौहीन समझती है कि दुश्मन की पीठ के पीछे से वार किया जाए। क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है मेरा इन लोगों से टकराव नागुज़ीर होता जा रहा है। शायद प्रोपेगेंडा ही इन यहूदियों का सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक समझे हो तुम। इसलिए ये सारी दुनिया में कारोबार जमाए बैठे हैं। ये लोग कारोबार पर अपने प्रोपेगेंडे के लिए और प्रोपेगेंडे को अपने कारोबार की वसअत के लिए इस कामयाबी से इस्तेमाल करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं, और इस बिज़नेस से इतना कमाते हैं कि इनकी दौलत दुनिया के चंद सबसे बड़ी मुमलिकतों की बादशाहत बदलने का बाइस बनती रहती है। शायद तुम ये भी जानते होगे कि दुनिया में फ्रेंचाइज सिस्टम के बानी भी यही यहूदी हैं, और इसी सिस्टम की बदौलत आज ये दुनिया के हर गली कूचे में अपना कारोबार फैला चुके हैं। मैंने गौर से जोसेफ की तरफ देखा। अगर ये इतने ही कामयाब हैं तो फिर इस कदर खौफज़दा क्यों हैं? जोसेफ मुस्कुराया। शायद ये एक खौफ ही इनकी किस्मत में अज़ल से लिख दिया गया है। आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा नबी इसी कौम पर उतरे। याकूब से लेकर मूसा तक 4000 नबी इस कौम पर मबूस हो चुके हैं। अगर इस तादाद को तुम इनकी नस्ल पर तकसीम करोगे तो इनकी हर नस्ल पर 90 नबी उतरे। लेकिन फिर भी ये कौम गुमराही में ही रही। ये खौफ इसी गुमराही का खौफ है। मैं हैरत से जोसेफ की बातें सुन रहा था। मुझे नहीं पता था वो यहूदियों की तारीख़ के बारे में इतनी तफसील से जानता होगा। जोसेफ ने गहरी सांस ली। बहरहाल मैं तुम्हें फिर से यही कहूँगा,
ان لوگوں سے نہ الجھنا ہی بہتر ہے، کیونکہ سر اور پتھر کی لڑائی میں ہمیشہ زخمی سر ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو اپنی عظمت اور برتری کا جنون ہے، جسے ان کے دماغوں سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ ہمارے سامنے نہر میں بنتے دائروں میں یکدم تیزی آ گئی، بارش تیز ہو گئی تھی، مرغابیوں کی ایک ڈار نے تیز بارشوں سے گھبرا کر لمبی سی اڑان بھری۔ ساکت فضا میں پروں کے پھڑپھڑانے کا شور گونجا۔ جوزف نے اپنی تصویر اور دیگر سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی اس کی مدد کرتا رہا، لیکن میرا ذہن اب بھی جوزف کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شاید جوزف بھی میری بے خیالی بھانپ گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں کہیں نہ کہیں یہ لوگ بھی جانتے ہیں اصل میں وہ خود عظیم نہیں ہیں، عظیم کوئی اور لوگ ہیں۔ اصل میں ان کا یہ خوف اسی وجہ سے ہے کہیں وہ دوسری نسل کو اپنی عظمت کو دوبارہ پہچاننے نہ دیں، اور اصل میں ان کا خوف اسی وجہ سے ہے کہیں وہ دوسری نسل اپنی عظمت کو دوبارہ پہچان نہ لے، اس لیے وہ ان کو اور کسی دوسری نسل کو بھی سنبھلنے نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں جھوٹ کو اگر روزانہ ایک ہی تسلسل اور روانی سے بولا جائے تو ایک وقت آتا ہے جھوٹ نہیں رہتا، سچ بن جاتا ہے، اور لوگ سچ کو جھوٹ سمجھنے لگتے ہیں۔ شاید یہ یہودی بھی اسی کلیے پر عمل کر رہے تھے۔ یہ جانتے ہیں ان کا جھوٹ دنیا پر سچ بن کر ظاہر ہو رہا ہے، اور ہمارا سچ بھی اگر لوگوں کو جھوٹ لگتا ہے تو یہ سب انہی کی چال ہے۔ یہ دنیا زور آوروں کی ہے، زور آور جو کہے گا وہی سچ ہوگا، اور اس وقت یہودی ہی وہ زور آور ہے۔ جوزف بھی میری بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔